پنجتن پاک ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب حضرت آدم کو خلق کرنے لگے تو فرشتوں سے گفتگو کی، مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کا کیا مقصد تھا، جانیے اسی ویڈیو میں۔ تو ناظرین، یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا؟ فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا ان کا منشا تھا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلے کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہوں اور اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو، اس لیے دوسرے اقلاع اور اہل دانش سے مشورہ کیا جاتا ہے، یا ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے بھی مساوی ہو اور ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کی عام کونسلوں میں رائج ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، ذرہ ذرہ کا علم رکھتے ہیں اور ظاہر و باطن ہر چیز ان کے علم و بصر کے سامنے برابر ہیں، ان کو کیا ضرورت کہ کسی سے مشورہ لیں۔ اس طرح یہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہے جس میں تمام ارکان کے مساوی حقوق ہیں اور سب سے مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے خالق اور مالک ہیں، فرشتے ہوں یا جن، انس سب ان کی مخلوق اور مملوک ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ان کے کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکے، آپ نے یہ کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کے کسی فعل کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا اور سب سے ان کے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ بات یہی ہے کہ در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں اور ان کی ضرورت کیا ہے، مگر صورت مشورہ کی بنائی گئی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صاحب وحی ہیں، تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو آپ کو بذریعہ وحی بتائے جا سکتے ہیں، مگر آپ کے ذریعے مشورہ کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشورہ کی تاکید فرمائی گئی۔ غرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم مشورہ کا حاصل ہوا، کما فی روح البیان۔ دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآنی کے اشارہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل و علم کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے۔ اور تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ہم سے افضل و عالم پیدا نہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوق سے زیادہ افضل و علم ہو اور جس کو اپنی خلافت اور نیابت کا خلعت عطا کیا جائے گا۔ اس نے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا، وہ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ آنے والی ویڈیو میں تخلیق آدم پر فرشتوں نے کون سے سوال کیے ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔